ایک بندہ جو آج کل یہ سمجھتا ہے کہ مرد کا عورت کو ٹچ کرنا حلال ہے. That's what I'm talking about. آپ کسی عورت کے ساتھ سیکلوژن میں بیٹھ سکتے ہیں. مطلب if you read the basics of Islam, The most basic, yeah. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اوتھینٹک حدیث ہے, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے ماتھے میں کیل ٹھوک دو, جیسا کہ نام ہے کو ٹچ کرو. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بیعت لیا کرتے تھے, عورتوں سے ہی بیعت لیتے تھے, لیکن کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امت کے باپ ہیں, انہوں نے امت کی بیٹیوں سے ہاتھ نہیں ملایا کہ اینڈ ہی نیور ٹچ. ایون ایک عورت نے ہاتھ بھی دیا کہ بیعت لے لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کسی سے ہاتھ ٹچ نہیں کرتا. حضرت عائشہ کہتے ہیں آج تک آپ نے کسی نامحرم کو نہیں چھوا. جو تمہارا حلال نہیں وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں. تم کہتی ہو میں اسے بھلا نہیں پا رہی, لیکن کیا تم نے کبھی سوچا جو رشتہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ محبت نہیں آزمائش ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہر لمحہ گناہ میں گزرتا رہا, نہ کوئی عزت نہ دعائیں قبول, بس ہر رات احساس گناہ اور ہر صبح بے چینی. کیا یہی محبت تھی؟ نہیں, یہ تو تمہیں اللہ سے دور لے جانے والی زنجیر تھی. اور جب تم روتی تھی تمہارا رب دیکھ رہا ہوتا تھا, وہ کہتا تھا بس لوٹ آؤ میری طرف, میں تمہیں اس جھوٹ سے نجات دوں گا جس نے تمہیں تم سے ہی چھین لیا ہے. کیا تم ایک ایسے شخص کے لیے اپنی آخرت تباہ کرو گی جو تمہارا حلال بھی نہیں, یا اس رب سے محبت کرو گی جس نے اللہ ناراض نہیں ہوتا, ہم تو انسان ہیں, خطا کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, پھر شرمندہ ہو کر چپ ہو جاتے ہیں. لیکن سنو, اللہ ناراض نہیں ہوتا جیسے دنیا ہوتی ہے, وہ دلوں کے حال جانتا ہے, وہ آنکھوں کی نمی سمجھتا ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اب تو بدل نہیں سکتا, لیکن اللہ کہتا ہے آ جاؤ میں تمہیں ویسا ہی قبول کر لوں گا جیسا تو ہے. تو نے چاہے 1000 بار گناہ کیا ہو, لیکن اگر ایک بار بھی سچے دل سے معافی مانگ لی تو وہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے, سارے در کھول دیتا ہے. اللہ بس ایک بار تیری واپسی چاہتا ہے, پھر وہ خود تجھے تھام لیتا ہے اور کبھی چھوڑتا نہیں.